السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا مسافر اس کتاب کا درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے بیاد حضرت سیدنا امام مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے دونوں صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یاد میں، اور بضمن 25واں عرس نورانی مجاہد اسلام شیخ المشائخ حضرت علامہ و مولانا سید محمد عبد القدیر حسینی بخاری چشتی المعروف نورانی پاشا، بانی جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا، زیر اہتمام حضرت علامہ مولانا سید محمد عبد الواسع حسینی بخاری چشتی المعروف امان اللہ نورانی، ڈائریکٹر آف جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا و صدر باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی۔ گفتگو چل رہی ہے یزید کے بارے میں، جو احادیث آئی ہیں کہ یزید کا کیریکٹر کیسا ہوگا، کیا وہ مسلمان کہلانے کے لائق ہے بھی یا نہیں۔ تو ان میں سے ہم نے 4 حدیثیں پڑھ لی ہیں، اب اس سے آگے حدیث نمبر 5، حدیث پنجم۔ علامہ اجل جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تاریخ الخلفاء میں، اور امام ابن حجر مکی صواعق محرقہ میں، شیخ محمد صبغان اسعات الراغبین میں مسند ابو یعلا سے مروی ہے، روایت کرتے ہیں، لا یزال امر امتی قائما بالقسط حتی یکون اول من یسلمہ رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ میری امت کا معاملہ برابر درست رہے گا یہاں تک کہ پہلا ہی شخص اس میں رخنہ اندازی کرے گا، پہلا شخص جو اس میں رخنہ اندازی کرے گا، اس میں درار ڈالے گا، وہ بنو امیہ کا ایک فرد یزید ہوگا۔ یہ حدیث تو نام کے ساتھ آ گئی۔ علامہ ابن حجر تطہیر الجنان میں اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں، رجالہ رجال الصحیح الا ان فیہ انقطاعا۔ اس حدیث کے راوی وہی ہیں جو اس حدیث کے راوی صحیح راوی ہیں، صرف اس میں انقطاع ہے، یعنی بیچ میں ایک راوی چھوٹ رہے ہیں۔ حدیث ششم، چھٹی حدیث، یہی حضرات اپنی اپنی کتابوں میں، اوپر والے حضرات بحوالہ مسند دوبانی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، راوی حضرت ابو دردہ، وہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یقول اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ یہ دوسرے راوی سے حضرت ابو دردہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں، میں نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ پہلا شخص جو میری سنت بدلے گا بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہے۔ ان احادیث میں اگرچہ بعض ضعیف ہیں، مگر ان کو دوسری روایات اور تلقی علماء سے تقویت ہے، یعنی دوسری روایتوں سے یہ قوی ہو جاتی حدیثیں، اور علماء نے ان کو قبول کیا ہے، ان احادیث کو، اس اعتبار سے بھی یہ حدیث قوی ہو جاتی ہے، مضبوط ہو جاتی ہے، لہذا یہ قابل حجت ہے، ان احادیث سے ہم دلیل لا سکتے ہیں۔ امروہوی صاحب کے لائق زاہد امیر کے بارے میں، امروہوی صاحب یعنی عباسی، محمود احمد عباسی، جو اس کتاب یعنی خلافت معاویہ و یزید کا لکھنے والا ہے، اس کے لائق اور زاہد امیر یعنی متقی پرہیزگار امیر یزید کے بارے میں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سن چکے۔ آئیے خود بنی امیہ کے ایک فرد کی رائے سنیے۔ صواعق محرقہ اور تاریخ الخلفاء میں نوفل ابن فرات سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، میں عمر ابن عبدالعزیز کی بارگاہ میں تھا، ایک شخص نے یزید کا ذکر کیا، اسے امیر المومنین کہہ دیا۔ یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کہا جاتا ہے کہ خلفۂ راشدین کے بعد سب سے بہترین جو خلیفہ گزرے ہیں وہ عمر ابن عبدالعزیز گزرے ہیں، اور یہ بنو امیہ میں سے ہی ایک خلیفہ ہیں۔ تو ایک شخص نے ان کے سامنے یزید کا ذکر کر دیا، اسے امیر المومنین کہہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اسے ڈانٹا اور کہا، امیر المومنین کہتا ہے؟ حکم دیا، اسے 20 کوڑے مارے گئے۔ یعنی اس کو امیر المومنین کہنے کے جرم میں 20 کوڑے مارے گئے۔ تو سوچئے اگر آج عمر بن عبدالعزیز ہوتے اور عباسی صاحب نے جو یہ کتاب لکھی ہے کئی بار امیر المومنین لکھا ہے، تو اس کو کتنے کوڑے پڑتے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یزید کے معاصرین میں یعنی اس کے زمانے کے لوگوں میں سے عبداللہ ابن حنظلہ، یہ غسیل ملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن حنظلہ وہی حنظلہ ہیں جو جنگ میں شہید ہو گئے اور ان کو فرشتوں نے غسل دیا تھا، اسی لیے ان کو غسیل ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کو فرشتوں نے غسل دیا ہے۔ ان کے فرزند ہیں عبداللہ، وہ فرماتے ہیں، ہم نے یزید کی بیعت اس وقت تک نہیں توڑی
جب تک ہمیں یہ خوف نہ ہوا کہ سنگسار نہ کر دیے جائیں۔ وہ شراب پیتا تھا اور نمازیں ترک کرتا تھا، نمازیں چھوڑتا تھا۔ سوچئے، یہ وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں شراب پینے کی اور نمازیں چھوڑنے کی جو ان لوگ اس کے دور میں تھے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ابن جوزی سے نقل کرتے ہیں کہ سن 62 ہجری میں یزید پلید نے عثمان ابن محمد ابن ابو سفیان کو مدینہ منورہ بھیجا کہ وہاں کے لوگوں سے بیعت لے۔ عثمان نے اہل مدینہ کی ایک جماعت یزید پلید کے پاس بھیجی۔ یزید کے پاس سے جب یہ جماعت پلٹی تو یزید کی برائیاں کھلے بندوں یہ جماعت کرنے لگی، یعنی کچھ لوگ جو گئے تھے وہ لوگ کرنے لگے۔ اس کی بے دینی، شراب خوری، مناہی و ملاہی کا ارتکاب۔ مناہی اور ملاہی، مناہی کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن کاموں کے کرنے سے روکا ہے اس کو مناہی کہتے ہیں، اور ملاہی کا مطلب ہوتا ہے لہو و لعب، کھیل تماشا وغیرہ، جیسا کہ آپ نے پہلے کے دروس میں ملاحظہ کیا کہ وہ شکار کرتا تھا، شکاری کتوں کو یا پھر دوسرے جانوروں کو آپس میں لڑاتا تھا اور مزے لیتا تھا۔ وہ کتے بازی اور دیگر برائیوں کو واشگاف کرنے لگی۔ وہ جماعت جو آئی تو اس کی دوسری برائیوں کو ظاہر کرنے لگی۔ ان سے یہ حالات سن کر باقی اہل مدینہ بھی یزید کی بیعت و اطاعت سے بیزار ہو گئے۔ اس جماعت میں ابن منذر بھی تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بخدا یزید مجھے 1,00,000 درہم دیتا تھا، لیکن میں نے سچائی چھوڑ کر ان کے سامنے سر نہ جھکایا۔ وہ شراب خور اور تارک الصلاۃ ہے، شراب پینے والا اور نمازیں چھوڑنے والا ہے۔ نیز یہی شیخ ابن جوزی ہے وہ اور ابو الحسن مذاہبی سے نقل کرتے ہیں، یزید پلید کے فسق و فساد کے دلائل ظاہر ہونے کے بعد، یعنی اس کے فاسق اور فاسد ہونے کی جو دلیلیں ہیں وہ ظاہر ہونے کے بعد، اہل مدینہ ممبر پر آئے اور اس کی بیعت توڑ دی۔ یعنی تنہا نہیں بلکہ ممبر پر آ کر روضہ رسول مسجد نبوی میں آ کر اس کی بیعت توڑ دی۔ عبداللہ ابن عمرو ابن حفص مخزومی نے اپنا امامہ سر سے اتار کر کہا، اگرچہ یزید مجھے انعام و اکرام دیتا ہے مگر وہ دشمن خدا دائم السکر ہے، یعنی ہمیشہ نشے میں رہتا ہے۔ میں نے اس کی بیعت توڑی۔ اتنے زور و شور کے ساتھ بیعت توڑنے کا مظاہرہ ہوا کہ مجلس دستاروں اور جوتوں سے بھر گئی۔ امروی صاحب ابن منذر اور ان کے ہمراہی ابو مخنف سے سن کے تو نہیں فرما رہے ہیں، یہ تو یزید کے ہم عصر اور اس کے حالات کے چشمدید گواہ ہیں۔ یعنی امروی صاحب کا مطلب یہی کتاب کے لکھنے والے، خلافت معاویہ و یزید کے لکھنے والے نے ابن منذر اور ان کے وقت کے لوگوں ابو مخنف سے ڈائریکٹ تو نہیں سنا ہے، یہ تو یزید کے ہم عصر لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کو دیکھا، اس کے حالات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہ اس کے گواہ ہیں۔ دیکھیے یہ آپ کے لائق زاہد امیر کے بارے میں کیا بتا رہے ہیں۔ یزید پلید کے زود و ورا، علم و فضل کا خطبہ پڑھنے والے امروی صاحب یزید کے کارنامے سنیں۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی جذب القلوب میں فرماتے ہیں، حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سب سے شنیع اور قبیح جو واقعہ یزید پلید ابن معاویہ کے زمانے میں رونما ہوا واقعہ حرہ ہے۔ امام علی مقام کی شہادت کے بعد یزید کے دور خلافت حکومت میں، دور سلطنت میں جو سب سے برا واقعہ ہوا وہ واقعہ حرہ ہے۔ اس کو واقعہ حرہ اور حرہ زہرہ بھی کہتے ہیں۔ جس زمانے میں مدینہ طیبہ آبادی اور رونق میں مرتبہ کمال تک پہنچا ہوا تھا، یعنی آبادی کے اعتبار سے اور رونق کے اعتبار سے اعلیٰ درجے کا تھا، بقیہ صحابہ اور انصار و مہاجرین اور علماء کبار تابعین سے مالا مال تھا۔ یعنی مدینہ کے اندر بڑے بڑے صحابہ کرام، انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، اور بڑے بڑے علماء کبار تابعین میں سے بھی علماء کرام تھے۔ یزید نے مسلم ابن عقبہ کو شامیوں کے لشکر عظیم کے ساتھ، بڑے لشکر کے ساتھ اہل مدینہ سے لڑنے کے لیے بھیجا۔ یزید نے حکم دیا کہ اگر وہ لوگ میری اطاعت کر لیں، میری پیروی کر لیں، مجھے اپنا خلیفہ اور سلطان مان لیں تو ٹھیک، ورنہ جنگ کرو۔ فتح کے بعد 3 دن تک مدینہ تمہارے لیے مباح ہے، حلال ہے۔ یعنی فتح کرنے کے بعد 3 دن تک تم مدینہ میں لوٹ مار کرو، قتل و غارت کرو، وہاں کی عورتوں کی عصمت دری کرو، جو چاہو کرو۔ مسلم ابن عقبہ آیا، مقام حرہ پر پڑاؤ ڈالا۔ اہل مدینہ تابع مقابلہ نہ دیکھ کر خندق کھود کر محصور ہو گئے۔ یعنی جب اہل مدینہ نے دیکھا کہ بہت بڑا لشکر آیا ہے اور ہمارے پاس ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، مقابلے کی ہمت نہیں ہے، تو انہوں نے خندق کھودا اور اس کے اندر وہ لوگ قید ہو گئے، یعنی اپنے آپ کو اس کے اندر
محفوظ کر لیا، محصور کر لیا، گھیر لیا۔ امروی صاحب کے صحابی، امروی صاحب نے اس کو صحابی لکھا ہے، مروان کی دسیسہ کاریوں کی بدولت یزیدی مدینہ میں گھس آئے۔ پہلے پہل حرم نبوی کے پناہ گزینوں نے بڑی شدت کے ساتھ مدافعت کی۔ شروع میں حرم نبی کے اندر، یعنی حرم کے اندر، مسجد نبوی کے اندر جن لوگوں نے پناہ لے رکھی تھی، انہوں نے بہت کوشش کے ساتھ اس کی مدافعت کی، اس کا دفاع کیا، ڈیفنس کیا، مگر طابہ کے عبداللہ ابن مطیع رئیس قریش مع اپنے 7 فرزندوں کے شہید ہو گئے۔ مگر یہاں تک کہ عبداللہ ابن مطیع جو قریش کے رئیس آدمی تھے، اپنے 7 فرزندوں کے ساتھ یہ شہید ہو گئے۔ آخر میں شامی درندے اس حرم پاک میں گھس پڑے، نہایت بے دردی کے ساتھ قتل عام کیا۔ 1700 مہاجرین و انصار صحابہ کرام، 1700، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ کرام اور کبار علماء تابعین کو، 700 حفاظ کو، حافظوں کو، اور 2000 ان کے علاوہ عوام الناس کو ذبح کیا۔ اندازہ کیجئے، 1700 مہاجرین اور انصار صحابہ اور کبار علماء تابعین کو، اور 700 حفاظ، 17 7 24، اور 2000 ان کے علاوہ عوام الناس، یعنی تقریباً 5000 لوگوں کو انہوں نے قتل کیا۔ نہ بچے بوڑھے، نہ مرد عورتیں، مال و متاع جو کچھ ملا سب لوٹا، یعنی بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، بوڑھوں مردوں عورتوں کسی کو نہیں چھوڑا، سب کو قتل کیا، اور مال و متاع جو کچھ ملا سب لوٹا۔ ہزاروں دوشیزگان حرم مصطفیٰ کی عصمت دری کی، ہزاروں دوشیزاؤں کی، نوجوان لڑکیوں کی عصمت لوٹی گئی۔ مسجد نبوی میں گھوڑے دوڑائے، روضہ جنت میں گھوڑے باندھے، یعنی روضۃ من ریاض الجنہ جو ہے، ریاض الجنہ میں گھوڑے باندھے، گھوڑوں کی لید اور پیشاب سے اسے ناپاک کیا۔ 3 دن تک اہل مدینہ کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ مسجد نبوی میں جا کر نماز اور اذان ادا کرے، اور نہ ان یزیدی درندوں کو اس کی توفیق ہو سکی کہ وہی لوگ نماز پڑھ سکیں اور اذان دے سکیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریش مبارک نوچ لی گئی، ان کی داڑھی نوچ لی گئی۔ تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حدا، قریب ہے کہ آسمان ٹوٹ پڑے، زمین پھٹ پڑے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ جان اس کی بچی جس نے ان الفاظ میں یزید کی بیعت کی، یہ الفاظ یزید کی بیعت کے لیے ادا کیے۔ کیا؟ مدینہ 3 دن تک لوٹنے کے بعد یزید کی اس بیعت کی دعوت دی کہ یہ لوگ یزید کے غلام ہیں، یہ لوگ یزید کے غلام ہیں، اللہ عز و جل کی اطاعت و معصیت میں ہیں۔ ان درندوں کے ظلم و ستم سے مرعوب ہو کر سب نے یہ بیعت کر لی۔ ایک قریشی نے نہیں کی تو اسے قتل کر دیا گیا، یعنی بیعت یہ کی کہ ہم لوگ یزید کے غلام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و معصیت میں ہیں، یعنی اللہ عز و جل کی اطاعت اور معصیت میں ہیں۔ ان درندوں کے ظلم و ستم سے مرعوب ہو کر سب نے بیعت کر لی۔ سعید ابن مسیب کو کبار تابعین اور قرائے سبعہ میں کہتے ہیں، قرائے سبعہ میں ہیں پکڑا، کن کو؟ سعید ابن مسیب کو، کبار بڑے شروع کے تابعین میں سے ہیں۔ ان سے یزید کی بیعت لینی چاہیے، انہوں نے فرمایا حضرت ابو بکر و عمر کی سیرت پر بیعت کرتا ہوں۔ ابن عقبہ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ان کے جنون کی گواہی دی، جب کہیں جا کر ان کی جان بچی، یعنی ایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ پاگل ہیں، تو کہیں جا کر ان کی جان بچی۔ پھر یزید کے حکم کے بموجب، یعنی یزید کے حکم کے مطابق یزیدی لشکر مکہ معظمہ پر حملہ آور ہوا۔ اس ارض پاک کا، یعنی اس زمین پاک کا جس کے جنگلی جانور کو اٹھا کر اس کی جگہ سایہ میں نہیں بیٹھ سکتے، محاصرہ کر لیا۔ یعنی اس زمین کا حال یہ ہے، اس زمین کی فضیلت عظمت یہ ہے کہ اگر کوئی جنگلی جانور بھی کہیں سائے میں بیٹھا ہے تو اس کو وہاں سے ہٹا کر کے خود سائے میں بیٹھنا آپ کے لیے جائز نہیں، اجازت نہیں ہے۔ اس جگہ کا محاصرہ کیا، اس کو اپنے گھیرے میں لیا، آتش بازی کر کے کعبۃ اللہ کے پردے اور چھت کو جلا دیا، فدیہ اسماعیل کے سینگ جل گئے۔ اسی اثنا میں، اسی درمیان میں ان سارے مزامل کے بانی مبانی یزید کو اپنے کیفر و کردار تک پہنچنے کا وقت آ گیا اور وہ اپنے ٹھکانے کو گیا، یعنی اسی درمیان وہ مر بھی گیا۔ اب آئیے علماء ما بعد کے فیصلے یزید کے بارے میں سنیے۔ اب جو بعد کے علماء ہیں وہ یزید کے بارے میں کیا فیصلے سناتے ہیں۔ باپ کے احوال کو بیٹے سے زیادہ 13 صدی کے بعد والا نہیں جان سکتا، یعنی باپ کے احوال کو بیٹے سے زیادہ 13 صدی کے بعد والا نہیں جان سکتا۔
یعنی ایک شخص ہے جو میرا بیٹا ہے، تو میرے حالات کو میرا بیٹا زیادہ جانے گا، 1300 سال بعد آنے والا محمود عباسی نہیں جان سکتا کہ میرے حالات 1300 سال پہلے کیسے تھے۔ ہاں، جو میرا بیٹا ہے وہ میرے حالات کو زیادہ بہتر جان سکتا ہے۔ تو معاویہ ابن یزید، یہ معاویہ ابن یزید کون ہے؟ یہ حضرت معاویہ کے بیٹے یزید کا بیٹا معاویہ ہے، یعنی یزید کا بیٹا ہے معاویہ، اور یزید کے باپ کا بھی نام ہے معاویہ۔ تو معاویہ ابن یزید کو جب اس پلید کے تخت پر بٹھایا گیا تو انہوں نے جو خطبہ دیا وہ بغیر ابو اخنف کی وساطت کے تو تاریخ کی کتابوں میں یوں مروج ہے۔ دیکھیے، یعنی معاویہ ابن یزید کو جب یزید مر گیا تو اس پلید کے تخت پر بٹھایا گیا، یعنی یزید کے بیٹا کو، اس نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ جو ہے ابو اخنف کے واسطے کے بغیر تو تاریخ کی کتابوں میں اس طرح درج ہے۔ ابو اخنف ایک راوی ہیں، پھر میرے باپ کو حکومت دی گئی، وہ نالائق تھا، بیٹا کہہ رہا اپنے باپ کے بارے میں، نواسے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لڑا، اس کی عمر کم کر دی گئی، وہ اپنی قبر میں گناہوں کے وبال میں گرفتار ہو گیا، اپنے باپ کے بارے میں کہہ رہا، پھر رویا اور کہا، ہم پر سب سے زیادہ گراں اس کی بری موت اور برا ٹھکانہ ہے، بری موت اور برا ٹھکانہ، وہ برا ٹھکانہ جہنم کو کہا جاتا ہے۔ اس نے عترت رسول یعنی اولاد رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قتل کیا، شراب حلال کی اور کعبہ کو برباد کیا۔ یہ ایک بیٹا اپنے باپ کی گواہی دے رہا ہے۔ امام الاولیاء اکرام و سید التابعین اعظام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، تمہیں پتہ ہے واقع حرہ کیا ہے؟ واللہ بہت کم اہل مدینہ اس سے بچے، صحابہ کرام اور ان کے علاوہ ایک خلق کثیر مقتول ہوئی، ایک بڑی جماعت اس میں قتل ہوئی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام ذہبی فرماتے ہیں، یزید نے اہل مدینہ کے ساتھ جو کچھ کیا، باوجود شراب پینے، منکرات کا ارتکاب کرنے سے لوگ اس کے خلاف ہو گئے اور اس کی بیعت بہتوں نے توڑ دی۔ یہی وجہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اور ابن جوزی وغیرہ اس پر لعنت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ چنانچہ ابن سبت جوزی نے اس موضوع پر ایک کتاب بھی لکھی ہے جس کا نام الرد علی المتعصب العنید المعنی من ذنب یزید۔ یہ صواعق محرقہ شیخ احمد صبان اسعاف الراغبین میں تحریر فرماتے ہیں، امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر کہا ہے اپنے علم و ورع کے اعتبار سے، وہ کافی ہیں، ان کے علم و ورع اس بات کے مقتضی ہیں کہ یزید کو کافر اسی وقت کہا ہوگا جبکہ صریح موجب کفر باتیں اس سے واقع ہوئی ہوں گی۔ ایک جماعت کا، جن میں ابن جوزی وغیرہ ہیں، یہی فتویٰ ہے کہ یزید کافر ہے، اور یزید کے فسق پر اجماع ہے، یعنی اس کے فاسق ہونے پر اجماع ہے۔ بہت سے علماء کرام نے یزید کا نام لے کر اسے لعنت کرنے کو جائز رکھا ہے۔ امام احمد ابن حنبل سے بھی یہی مروی ہے، یعنی اس کو لعنت کرنا اس کے اوپر جائز ہے۔ ابن جوزی نے بتایا کہ قاضی ابو یعلا نے مستحقین لعنت کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، اس میں یزید کا نام بھی ذکر کیا ہے۔ اب بات اس پر کر لیتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو کافر کہا تو کیسے کہا؟ جیسا کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ کسی مسلمان کو کافر نہیں کہا جا سکتا، اور جب کسی کو کافر کہا جائے گا تو اس کے لیے مکمل دلیل ہونی چاہیے، اور امام احمد ابن حنبل نے نص قرآنی سے یزید کو کافر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ احزاب سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر ہے 57، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا۔ ترجمہ ہے اس کا، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی لعنت ہے، وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِينًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جیسا کہ آپ نے یہ آیت کریمہ ملاحظہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں
تو ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ لعنت ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ جب دنیا میں لعنت ہوتی ہے تو کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ دنیا میں لعنت ہوئی تو ہو سکتا ہے آخرت میں لعنت نہ ہو، لیکن جب آخرت میں بھی لعنت ہو گئی تو اب کچھ بچا ہی نہیں، اور آخرت میں جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہو جائے تو اس کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے، یعنی وہ شخص کافر ہو گیا۔ اب یہ آیت یزید کے اوپر کیسے فٹ بیٹھتی ہے اس کا ہم اندازہ کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ پر قرآن کریم میں یوں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستانسین لحدیث ان ذلک کان یؤذی النبی فیستحیی منکم۔ یہی وہ آیت ہے، آیت کا مین ٹکڑا ہے جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ واللہ لا یستحیی من الحق۔ ترجمہ ہے، اے ایمان والو، تم نبی کے گھر میں داخل نہ ہو، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو مگر یہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، الا طعام غیر ناظرین اناہ، ہاں مگر تمہیں اگر اجازت دی جائے کھانے پینے کی تو تم آ سکتے ہو، لیکن برتنوں پر نگاہیں مت ڈالو کہ کھانا کیا پکا ہے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، لیکن جب تمہیں بلایا جائے، تمہیں دعوت دی جائے تو تم آؤ۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا، جب کھا لو تو نکل لو، مطلب منتشر ہو جاؤ، مطلب وہاں سے ان کے گھر سے چلے جاؤ۔ وَلَا مُسْتَانِسِينَ لِحَدِيثٍ، اور بیٹھ کر کے باتیں کرتے نہ بیٹھو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ، تمہارا یہ اس طرح سے بیٹھ کر کے باتیں کرنا، لمبے لمبے وقفے دیر تک بیٹھ کر کے نبی کے گھر میں تمہارا باتیں کرنا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ کانا یؤذی النبی، نبی کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ حیا کرتے ہیں تم سے اور وہ بولتے نہیں ہیں کہ آپ لوگ چلے جائیے۔ واللہ لا یستحیی من الحق، لیکن اللہ تبارک و تعالی حق سے حیا نہیں فرماتا ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بتایا کہ مسلمانوں کا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں آنا دعوت دینے پر اور بیٹھ کر کے کھانا، اتنا تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کھانے کے بعد بھی بہت دیر تک ان کے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں تو اس بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کس تکلیف کا خیال فرما رہا ہے کہ بس کچھ دیر زیادہ اگر مسلمان ان کے گھروں میں بیٹھے رہیں تو اس بات سے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، مومنوں کو، صحابہ کرام کو ایسا کرنے سے منع فرما رہا ہے۔ اب یہ دیکھتے ہیں کہ یزید نے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل کے ساتھ کیا، ان کے چہیتے نواسے امام حسین کے ساتھ کیا، ان کے بچوں کے ساتھ کیا، ان کی بیویوں کے ساتھ، ان کی بہنوں کے ساتھ جو کیا ہے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ لوگ کتنے محبوب ہیں، اور یہ وہ افراد ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اہل بیت قرار دیا ہے۔ ان کو شہید کرنا، ان کو اتنا تکلیف دینا، انہیں قید کرنا، بیڑیوں میں، ہتھکڑیوں میں جکڑ کر کے رکھنا، ان کے پردوں کو چاک کرنا، ان کے جو وہ مستورات جو کبھی جن کے تلووں کو لوگوں نے نہیں دیکھا تھا ان کو بغیر چادر کے کر دینا، یہ کتنی تکلیف کی بات ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے۔ اس کو آپ نے اس سے پہلے کے دروس میں ملاحظہ فرمایا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وہ حدیث گزری کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم پریشان حالت میں، پراگندہ بال، یعنی ایک دم بال بکھرے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنے پریشان کیوں لگ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ابھی میں کربلا سے آ رہا ہوں، مقتل حسین سے آ رہا ہوں، اور وہاں ان کا خون جمع کرتا رہا ہوں، اور پھر حضرت امام حسین اور ان کے جو ساتھی تھے ان کا خون حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ حضرت ام سلمہ کی باتوں سے کیا اندازہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس
کارنامے سے یزید کے کتنی تکلیف تھی۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تکلیف پر اللہ تبارک و تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے کہ جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دے گا اس پر دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت ہے اور اس کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے، تو پھر یزید نے جو کام کیا ہے وہ بھی اسی کا مستحق ہے، اور اسی وجہ سے اس کے اوپر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اور میں اگرچہ حنفی ہوں، اور احناف میں امام اعظم ابو حنیفہ نے ان کے اوپر کفر کا حکم نہیں لگایا یزید کے اوپر، اور کف لسان کیا ہے، یعنی آپ نے اپنی زبان روکی ہے، نہ اس کو کافر کہا اور مومن بھی نہیں کہتے ہیں، لیکن کچھ اس کے بارے میں فیصلہ نہیں دیا ہے۔ حنفی ہونے کے باوجود میں فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا مقلد ہوں، اور عقائد میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی پیروی نہیں کرتے ہیں، اور میں غلام محمد اشرفی مصباحی خود یزید کو کافر مانتا ہوں انہی آیتوں کی بنیاد پر۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں۔ جب حضرت امام احمد ابن حنبل نے یزید کو کافر کہا، اس پر لعنت کرنے کو جائز فرمایا، تو اس سے امروہوی صاحب کی اس تحقیق کی قلعی کھل گئی جو انہوں نے امام موصوف کے حوالے سے اس کے صاحب ورع کے بارے میں کی ہے، یعنی اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار شخص تھا۔ تو متقی پرہیزگار شخص پر لعنت کب سے ہونے لگی؟ وہ بھی امام احمد ابن حنبل اور بہت سے علماء کرام کب سے لعنت بھیجنے لگے ایسے متقی اور پرہیزگار شخص پر؟ جس سے سمجھ میں آ گیا کہ متقی اور پرہیزگار تقویٰ کا سب لقوہ ہو گیا، تقویٰ کو لقوہ لگ گئی یزید کے۔ علامہ سعد الدین تفتازانی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرح عقائد میں جو درس نظامی کی مشہور و معروف کتاب ہے، فرماتے ہیں حق تو یہ ہے کہ یزید کی رضا قتل حسین پر اور اس پر خوش ہونا اہل بیت نبوت کی توہین کرنا، اہل بیت نبوت کی توہین کرنا، اور اہل بیت نبوت کی توہین سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہے، جو تکلیف کی وجہ سے جو میں نے اوپر بتایا کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ تو اہل بیت نبوت کی توہین کرنا متواتر المعنی، اگرچہ اس کی تفصیل آماد ہے، تفصیل آماد ہے، پتہ نہیں کیا اس کا مطلب ہے، ادھر دیکھ لیتے ہیں، آحاد ہے، اگرچہ اس کی تفصیل آحاد ہے، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل پر یزید کا راضی ہونا اور اس پر خوش ہونا، اور اہل بیت کی توہین کرنے کے بارے میں جو احادیث آئی ہیں، جو خبریں آئی ہیں، اگرچہ وہ خبریں آحاد ہیں، بس ہم اس کے معاملے میں توقف نہیں کرتے، بلکہ اس کے ایمان میں وہ یقیناً کافر ہے، یعنی اس کے ایمان میں ہم توقف نہیں کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم اس کے ایمان کے بارے میں قطعی اور یقینی طور پر یہ فیصلہ دیتے ہیں کہ وہ مومن نہیں ہے بلکہ کافر ہے، اس پر اس کے اعوان و انصار پر اللہ کی لعنت ہو، یعنی اس پر اور اس کے مددگاروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ اگرچہ علماء محتاطین نے یزید کے معاملے میں سکوت فرمایا ہے، اپنی زبان کو خاموش رکھا ہے کہ کفر کے لیے جس درجے کا ثبوت درکار ہے وہ نہیں ہے، یہی ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اور ہم بھی اسے کافر کہنے سے سکوت کرتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اس کتاب کے لکھنے والے وہ کہہ رہے ہیں، سکوت کرتے ہیں، یعنی خاموش رہتے ہیں۔ لیکن عرض یہ ہے کہ جس بدنصیب کے بارے میں اتنے جلیل القدر ائمہ اور علماء کفر کا فتویٰ دیں، اسے لائق فائق زاہد وہی کہے گا جو دینی امور سے غافل اور نااہل ہوگا، یعنی محمود احمد عباسی جیسا شخص ہی ایسا کہہ سکتا ہے۔ امروی صاحب نے ام حرام بنت سلمان کی حدیث سے یزید کے فضل و کمال کو ثابت کرنا چاہا کہ قسطنطنیہ پر پہلے حملہ آوروں کے لیے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مغفرت کی بشارت دی ہے۔ یہ حملہ یزید کی سرکردگی میں ہوا، لہذا یزید بھی اس کا مستحق ہے، یعنی وہ بھی بخشایا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق۔ وہ کچھ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسطنطنیہ پر سب سے پہلی چڑھائی، سب سے پہلا حملہ جو فوج کرے گی، اس فوج کا ہر شخص جو ہے وہ بخشا ہوا ہوگا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے گا۔ تو اس کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یزید بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو قسطنطنیہ فوج گئی تھی۔ ہوا ایسا ہی تھا کہ یزید کو بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا، مگر یزید بیماری کا بہانہ کر کے وہ رک گیا تھا اور وہ نہیں گیا تھا، اور ہونا بھی وہی تھا کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو جنت میں جانا لکھا ہے وہ جنت میں جائے گا، اور جس کو نہیں لکھا ہے وہ کچھ ایسا کام کرے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کی لاج بھی رہے کہ اس کی مغفرت ہوگی، اور یہ بھی
کہ جو اس کی تقدیر میں ہے وہ ہو کر کے رہے، اور اسی لیے یزید وہاں نہیں گیا اور زبان کی لاج رہی، باقی لوگ گئے، وہ لوگ مغفرت پانے والے ہیں۔ اور یزید جو بیماری کا بہانہ کر کے، کیونکہ وہ خود جنگ سے دور بھاگتا تھا، اس کے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ خود لڑ سکے، اسی لیے وہ جنگ سے دور بھاگا اور وہ قسطنطنیہ میں نہیں گیا، کیونکہ حدیث میں ایسا کوئی لفظ نہیں ہے جو اس بات پر دلالت کرے کہ یہ بشارت لشکر کے ہر فرد کے لیے ہے، لہذا انہوں نے طرح طرح کی حکایتیں کہی ہیں۔ علامہ ابن حجر اس بارے میں یہ لکھا ہے۔ علامہ ابن حجر نے فتح الباری شرح بخاری میں یہ بیان کرتے ہوئے کہ یہ حدیث حضرت معاویہ اور ان کے فرزند امیر یزید کی منقبت میں ہے، محدث المحلب کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس حدیث کے بارے میں محدث محلب نے فرمایا کہ یہ حدیث منقبت میں ہے حضرت امیر معاویہ کے، کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے بحری جہاد کیا، اور منقبت میں ہے ان کے فرزند یزید کے کہ انہوں نے ہی سب سے پہلے مدینہ قیصر قسطنطنیہ پر جہاد کیا۔ پہلی خیانت اس عبارت میں یہ ہے کہ اس حدیث سے حضرت معاویہ اور ان کے ناخلف بیٹے، یعنی ناخلف کا مطلب جو صحیح بیٹا نہیں ہے، یزید، دونوں کی منقبت ثابت کرنے کی نسبت سید الحفاظ علامہ ابن حجر کی طرف ہے، حالانکہ یہ غلط ہے۔ علامہ ابن حجر نے محلب کا یہ قیاس نقل کر کے اسے رد فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ موصوف یزید کو لائق مغفرت نہیں مانتے، بخشے جانے کے لائق نہیں مانتے۔ بخاری کے حاشیے پر وہیں پر متصلاً ملا وائی لکھا ہوا ہے کہ محلب کے قیاس کو ابن متین اور ابن منیر نے یوں رد کیا ہے۔ ابن تین اور ابن منیر نے اس طرح سے رد کیا ہے کہ عموم کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ دلیل خاص سے کوئی نکل نہ سکے، اس لیے کہ حضور کا ارشاد مغفور لہم اس چیز کے ساتھ مشروط ہے کہ اہل لشکر مغفرت کے اہل ہوں گے۔ اگر کوئی غازیوں میں سے اس کے بعد مرتد ہو جائے تو وہ اس بشارت کے عموم میں ہرگز داخل نہیں ہے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ مغفور لہم کی بشارت انہی کو شامل ہے جس میں مغفرت کی اہلیت ہے۔ جس میں مغفرت کی اہلیت نہیں ہے، جو بخشے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس جواب کا حاصل یہ ہے کہ مغفور لہم کی بشارت انہی لوگوں کو شامل ہے جو لشکر کشی کے وقت مسلمان رہے ہوں اور آخر دم تک ایمان پر ثابت رہے ہوں۔ اگر کوئی اس جنگ کے وقت مسلمان تھا، بعد میں کافر ہو گیا، تو بھائی اتفاق علماء اس بشارت کا مستحق نہیں۔ اگر غزوہ کے بعد کوئی ایسی بات پائی گئی جو منافی مغفرت ہو، مغفرت کے منافی ہو، خلاف ہو، تو وہ محروم رہ جائے گا۔ اور ہم اوپر ثابت کر آئے ہیں کہ یزید سے اس غزوہ کے بعد بہت سے ایسے امور سرزد ہوئے، ایسی باتیں، ایسے کام سرزد ہوئے جن پر علماء نے کفر کا فتویٰ تک دے دیا ہے، لہٰذا وہ اس بشارت کا مستحق نہیں۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز، روزہ اور دیگر اعمال صالحہ کے لیے اعلیٰ جزاؤں کا بیان ہے۔ کیا جو بھی خواہ بد مذہب بے دین ہی کیوں نہ ہو نماز پڑھ لے تو وہ اس جزا کا مستحق ہو جائے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ اعمال پر اجر کا دار و مدار ایمان، حسن نیت اور مقبولیت پر ہے۔ ایمان نہیں، خالصاً لوجہ اللہ نہیں، یعنی اللہ کے لیے ہی خالص، اللہ کے لیے نہ ہو وہ کام، تو وہ فاعل، تو اس کام کا کرنے والا، نماز کا پڑھنے والا، روزہ کا رکھنے والا، زکوٰۃ کا دینے والا کبھی بھی اجر کا مستحق نہ ہوگا، اجر کا حقدار نہ ہوگا، ثواب کا حقدار نہ ہوگا۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ قسطنطنیہ کے جہاد کا ثواب مغفرت ذنوب ہے، یعنی گناہوں کی مغفرت ہے، لیکن یہ اجر ایمان خلوص کے بعد ملے گا۔ جس میں دونوں باتیں نہ ہوں وہ یقیناً محروم رہے گا۔ امروہوی صاحب علامہ ابن حجر کی طرف محلب کا قول منسوب کرنا اور ان کے رد کو نظر انداز کر دینا بھی آپ کے نزدیک تحقیق کا اعلیٰ معیار ہے۔ یعنی امروہوی صاحب نے علامہ ابن حجر کی کتاب سے یہ لایا کہ محلب کا قول انہوں نے ذکر کیا ہے جس میں یزید کے بارے میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی مغفرت ہو گئی ہے کیونکہ قسطنطنیہ میں وہ شریک ہوا تھا، تو جبکہ علامہ ابن حجر نے وہ عبارت لائی تھی محلب سے اس کا رد کرنے کے لیے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہو۔ لیکن یہاں پر علامہ ابن حجر کی بات کو پیش کیا، وہ بھی آدھی امروہوی صاحب نے، تو اسی کو کہا کہ کیا آپ کے نزدیک یہ بھی تحقیق کا اعلیٰ معیار ہے؟ رد کرنے والوں کو قائل بنانا وہ تحقیق ہے جس کی داد آپ کے اکابر مولوی
رشید احمد گنگوہی دیوبندی اور خلیل احمد امبیٹھوی دیوبندی ہی دے سکتے ہیں۔ اے خلافت معاویہ و یزید کے تحقیق بتانے والو، دیکھو یہ ہے تمہارے محقق کی کمال تحقیق، یعنی ایک طنز ہے، یہ طعن ہے کہ تحقیق ایسی کر رہے ہیں کہ آدھا ادھورا لاتے ہیں اور اپنے حساب کا جتنا ہوتا ہے اتنا لے آتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس درس کو ہم آگے کنٹینیو رکھیں گے، دوسری خیانت کے طور پر ہم آگے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔